بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے، تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کی، تاکہ وہ اتفاق سے رائے منظور ہو جائے۔ اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، کوئی جواب نہ تھا، تو لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا جائے کہ حضرت ابراہیم کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کو طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنانا چاہے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز نہایت پر غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ میری سمجھ تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کریں اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے، اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت کر کے لکڑیاں جنگل سے لا کر میدان میں رکھے، جہاں اکٹھا کی جائے، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائے تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو، یعنی شدید شعلہ مارتی ہو، تو اس وقت نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے، اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں، اور جو تجویز پاس کی جائے گی وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، یعنی 4 دیواری اٹھاؤ اور پختہ چاروں طرف سے پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے اس 4 دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا، اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تھا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے۔ اور وہ 4 دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ بس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں تمام لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے تھے تو اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر متردد ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ اللعنت نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا، اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی، اور اس منجنیق کے معنی اردو زبان میں گوپھن ہے، یعنی اکٹھ ہے کو کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی، بلکہ کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی، اور یہ چیز ابلیس نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے
کیونکہ جب دوزخ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اس وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کا سب دروازہ کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کا سب دروازہ کھول دیے۔ تب ملائک یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور اس کو آگ جلاتے ہیں۔ اس وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے 4 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہنا دو، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم کو پہنا دیا، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپھن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر یک بارگی زور کیا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو تاکہ اس کو میں بھی کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے۔ اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پس 4000 آدمی مل کر اس گوپھن کو کھینچتے تو اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر اس کے سامنے آیا اور کہا، اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچے گئے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتا دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپھن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ اس قوم سے 40 مرد اور عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اس وقت فرشتے اس حرکت کبھی سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم کو اٹھا کر معلق کے آتش میں ڈال دیا۔ اس وقت فرشتے آسمانوں کا یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے نہیں، کوئی حاجت میری تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں جا گرے اور جامع ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم کو کچھ بھی گزند نہ پہنچا، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اس وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی آئیں، حضرت ابراہیم کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشین میں نشمین بنائے۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیمی پر۔ اور جن لوگوں نے ان کو برا چاہا تو ہم نے انہیں لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا۔ دوستو، مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو